السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ معزز علماء اکرام، صدر جلسہ، وقت کی قربانی دے کر کئی لوگ دور دراز سے اس اجتماع کے لیے جمع ہونے والے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، میں نے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی ایک مشہور آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے میرے موضوع کو بیان کرنے کے لیے۔ اس کو ذرا ہٹا دیجئے، بازو اس کی ضرورت نہیں۔ آیت یہ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، اِلَّا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے۔ یہ اللہ نے یہ ذکر اور بھی جگہ پر کیا ہے، سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے، سورہ حجر میں اس کا ذکر ہے، سورہ صاد میں اس کا ذکر ہے۔ آپ چاروں سورتوں کے اندر نکال کے دیکھ لیں، کہیں پر استکبرہ ہے، کہیں پر ابا ان یکون مع الساجدین ہے، اور اللہ نے اسے سوال کیا کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ قال ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ کرے اس آدم کے لیے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ تو ابلیس یہ جواب دیتا ہے خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ دلیل اس نے پیش کی قرآن مجید میں جگہ جگہ پر، چاروں صورتوں میں یہ بتایا گیا ہے۔ علماء کرام ان آیتوں کو پیش کرنے کے بعد ایک لفظ، ایک جملہ علماء کرام کا یہ ہے، سب سے پہلا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب میں جو کیا گیا وہ تکبر ہے۔ آپ اسے غور سے سنیں جی، علماء کرام کا جو لفظ ہے اول ذنب، اول معصیت فی جنب اللہ تبارک و تعالی الکبر، جی سب سے پہلا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو کیا گیا ہے وہ کبر ہے، اور ابلیس نے کیا ہے۔ تکبر کرنے والوں کا امام ابلیس ہے، تکبر کرنے والوں کا ہیرو ابلیس ہے، سب سے پہلے اسی نے تکبر کیا ہے۔ علماء یہ بھی لکھتے ہیں الکبر کبیرۃ من کبائر الذنوب، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ کبر عام گناہوں میں سے ایک گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچا کے رکھے۔ پہلی بات یہ ذہن میں، ایک ایک بات ذہن میں لے کے چلیں جی، سب سے پہلا گناہ کبر ہے، نمبر 1، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ دوسری چیز علماء کرام کا لفظ ہے الکبر صفۃ لا تنبغی الا للہ، سبحان اللہ۔ ایک ایک چیز دماغ میں رکھو، کبر ایک ایسی صفت ہے جو صرف اللہ کے لائق ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کبر درست نہیں ہے۔ کیا کبر کریں گے لوگ؟ مدینہ منورہ میں 1.5 مہینہ پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے بڑا اچھا لفظ کہا، کسی سے بہت ساری، ابھی شیخ سے کئی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی ہے نہیں، کئی اچھی باتیں۔ اس آدمی نے ایک لفظ کہا، آدمی کس کے لیے تکبر کر رہا ہے؟
پیشاب آ جائے تو روکنے کی طاقت نہیں، یہ سپر پاور ہے؟ پیشاب آ جائے تو اسے روکنے کی طاقت نہیں انسان کے اندر، اور اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے۔ کس معنی میں وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے؟ کبر صرف لائق ہے اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے لائق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ترتیب سے میں جب بولوں آپ مجھے ایک وعدہ کیجئے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ؟ جو قرآن کی آیتیں اور جو احادیث آپ مجھ سے سنیں گے آپ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ کسی اور پہ الزام نہیں ڈالیں گے۔ ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے، ہمیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو۔ اللہ نے یہی کہا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کسی اور کی طرف اشارہ اللہ کے لیے نہیں کریں گے آپ۔ جی یہ صفت اللہ کے لیے لائق ہے، مشہور قرآن کی آیت کریمہ ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جی ہاں، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی کبریائی صرف اللہ کے لائق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے سوا کسی اور کے لائق نہیں ہے۔ وہ مشہور آیتیں آپ سب میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار۔ اس کے بعد زور سے بولو، یہ اس کے لائق ہے۔ المتکبر، یہ اللہ کی صفت ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، کوئی اور اس کے لائق بھی نہیں ہے۔ حدیث صحیح حدیث ہے، میں نے یہ حدیث نوٹ کی ہے۔ حدیث کے الفاظ مسند احمد کی حدیث ہے۔ الفاظ حدیث اس طریقے سے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی۔ مسلم میں بھی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ جی میں کسی کو سونے نہیں دوں گا انشاءاللہ، میں کسی کو سونے نہیں دوں گا انشاءاللہ تعالی، آپ بھی سونے کی کوشش نہ کریں۔ جی ہاں، 500 1000 کلومیٹر مجھے لگے ہیں، اور اتنی آسانی سے سگر کے لوگوں تمہیں سونے نہیں دوں گا میں انشاءاللہ۔ آپ کو ایک چھوٹا یا بڑا بھائی سمجھتا ہوں۔ جی ہاں، میری اور آپ کی اصلاح کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اللہ مجھے بھی فائدہ پہنچائے، اللہ آپ کو بھی فائدہ پہنچائے، سبحان اللہ۔ جی ہاں، کچھ بھائیوں کو میں دیکھ رہا ہوں تھکے ماندے ہیں، کام کیے ہوں گے صبح سے جا کر، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، نیند میں آنکھیں شرابور رہیں، اپنے آپ پہ ضبط رکھ کر، کنٹرول رکھ کر اللہ کے اس گھر میں اس درس کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جا سکتے ہیں اٹھ کے، گھر میں جا کے سو سکتے ہیں، کون منع کرنے والا ہے؟ تھوڑی نہ فرض ہے یہ۔ باوجود اس کے یہاں اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ سے میں دعا گو ہوں، میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں آپ کے لہجے میں اتر جاؤں، آپ کی طرح بولوں، کوئی چیز میری آپ سے مس نہ ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ تمہارے ذہنوں میں بٹھائے، تمہاری طرح تمہاری زبان میں اتر کر میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کبھی کبھی میں 33 34 بھی نہیں بولتا، 30 پر 4 ہی بولتا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آئے ہماری زبان کے اندر۔ اس لیے کہ میں جب دکتور ضیاء الرحمن صاحب سے جب بھی ملتا مدینہ منورہ کے اندر، اللہ غریق رحمت کرے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ کیا بھی نہیں بولیں گے آپ لوگ؟ کیا جی، ہمارے علماء جی ہے، ہماری دولت جی ہے، سبحان اللہ، یہ ہماری شان تھے یہ علماء اکرام۔ جی ہاں، جو انہوں نے خدمات کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، اللہ بشری لغزشوں کو معاف فرمائے۔ ان کے ساتھ میں ایک اور نام لوں گا، عزیر شمس رحمہ اللہ، اللہ ان کی بھی خدمات کو قبول فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ان کے ساتھ دکتور آر کے نور محمد رحمہ اللہ، ان کا بھی میں نام لوں گا، اللہ یہ سارے بڑے علماء تھے، اللہ قبول فرمائے۔ ہمیشہ ایک بات دکتور ضیاء الرحمن مجھے بولتے، بڑے اچھے سے ملتے، ایسا ملتے گویا کہ بڑے عالم میرے بھائی، شیخ الحدیث۔ ان کے کیبن کے باہر عربی میں یہ لکھا رہتا، جی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں عمید کلیت الحدیث، کیا لفظ بولو میرے ساتھ، بولو، عمید
कुल्यतिल हदीस। अल्लाह अकबर। एक आदमी 20 साल तक गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम मुसलमान नहीं है, 20 साल के बाद मुसलमान होता है और इल्म सीखते 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 अल्लाह के फजल करम से मदीना पहुंचकर वहां डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर कर सऊदी सिटीजनशिप हासिल करने के बाद उसकी कैबिन के बाहर यह लिखा जाता है अमीदु कुल्लियतिल हदीस। क्या माना मालूम इसका? इसका माना मालूम क्या है? एक इंडिया का, एक आजमगढ़ का आदमी, यूपी का रहने वाला, यहां से उठकर वहां जाता है और इतने बड़े मकाम पर प्रिंसिपल ऑफ हदीस कॉलेज, क्या? द प्रिंसिपल ऑफ हदीस कॉलेज, कुल्लियतुल हदीस के ये आमीद बन गए। कुल्लियतुल हदीस जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में अल्लाह ने वहां पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। हमेशा बड़े दर्द से अपनी सवाने हयात मेरे हाथ में दिए हो। बोले लोगों को चाहिए कि लोकल जबान में काम करें। कौन सी? हमेशा बोलते थे ये लोकल जबान में, और हमेशा बोलते स्पेन के शिकस्त होने की वजह, स्पेन के जवाल की वजह यह है स्पेन के अंदर अरबी में काम किया गया, उनकी लोकल लैंग्वेज में नहीं किया गया। हमेशा उनके जहनों में यह रहा ये बाहर से आए हैं और ये इनकी बाहर की जबान है, उन्होंने हमेशा बाहर के लोग समझा। वही गलती इंडिया में मुसलमान कर रहा है। यहां के लोकल जबान में, कन्नड़ में शेख ने साहब का कन्नड़ में कौन सा कुरान है, ऑथेंटिक कुरान कौन सा है, तेलुगु में कौन सा है, सुभान अल्लाह, मलेबारी में कौन सा है। लोकल जबान में काम करना यह उनकी बड़ी दिली ख्वाहिश थी। मैं उतना तो नहीं कन्नड़ नहीं बोल पाऊंगा, हाँ कोशिश ये करूंगा हमारी जो लोकल उर्दू है इसमें उतर कर आप भाइयों से बात करो मैं इंशाअल्लाह। अल्लाह इसे कबूल फरमाए, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, दूसरी जो हदीस तुम्हारे सामने पढ़ने जा रहा हूं, मुस्लिम की भी हदीस है और मुस्नद अहमद की भी हदीस है। यह दूसरे नंबर पर तकब्बुर अल्लाह की सिफत है, अल्लाह के सिवा किसी और के लिए यह लायक और दुरुस्त नहीं है। हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला। कितनी अच्छी हदीस। अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह फरमाता है। हदीस क्या हो गई है? हदीस क्या हो गई है? जरा जोर से। हदीस कुदसी हो गई। हदीस कुदसी हो गई। अल किब्रिया और इदाई वल अज़मतु इज़ारी। अल्लाहु अकबर। डरो मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए डरो। अल किब्रिया इज़ारी वल अल किब्रिया और इदाई वल अज़मतु इज़ारी फमन नाज़अनी वाहिदन मिनहुमा अलक़ीतुहु फिन्नार। रवाहुल इमाम अहमद फी मुस्नदिही। सुभान अल्लाह। किब्रियाई जो है, तकब्बुर, ये मेरी चादर है। अल्लाह क्या बोलता है? ये क्या है? कैसा लफ्ज है देखो। तकब्बुर मेरी चादर है, अजमत मेरी इजार है। सुभान अल्लाह। जो कोई इसे छीनने की कोशिश करेगा, इस चादर को घसीटने की कोशिश करेगा, फमन नाज़अनी वाहिदन मिनहुमा अलक़ीतुहु फिन्नार, मैं उसे जहन्नम रसीद करके रहूंगा। जी अल्लाह की चादर को घसीटते हो? डरो मालदारों, डरो जिम्मेदारों, डरो। इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर कि तुम अल्लाह की चादर को घसीट रहे हो। अल किब्रिया और इदाई, रब ने कहा यह मेरी चादर है। कोई अगर तकब्बुर करने की कोशिश कर रहा है, गोया वो अल्लाह की चादर को खींच रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बड़ी बात है, छोटी बात है? बड़ी बात, डरने वाली बात है, डरने वाली बात है। अरे किसी औरत की कोई चादर को खींच देगा तो लोग जान से मार देंगे उसे, उसकी इज्जत है वो। अल्लाह कहता है ये किब्रियाई मेरी चादर है, कोई खींचने की कोशिश करेगा जहन्नम में डालूंगा मैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, अक्सर लोगों के अंदर मैं ये देखा हूं, हदीस लिखने के बाद मैंने उसकी सेहत को भी चेक किया। अल्लाह मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अन इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। ये तीसरी बात, एक एक बात जहन में रखते जाना इंशाअल्लाह। इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए सुना, मन तअद्दम फी नफ्सिही, या एक हदीस में मन तआदम फी नफ्सिही अब इख्तल फी मिश्यतिही लकी अल्लाह व अलैहि गज़बान, अल्लाह से मुलाकात करेगा। रवाहुल इमाम अहमद व तबरानी। सुभान अल्लाह, बड़ी जबरदस्त हदीस है। कौन अमल करेंगे इसमें? कौन अमल करेंगे इसमें? जरा जोर से।
جی ہاں، من تعظم، یا ایک حدیث میں من تعظم فی نفسہ، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے. کیا لفظ ہے؟ میں کچھ ہوں. کیا سمجھنا ہے؟ میں بھی کچھ ہوں. آئی ایم سم تھنگ. اپنے آپ کو ہوتا نہیں کبھی یہ خیال آتا نہیں آتا؟ ابھی نہیں آتا کیا خیال؟ یہ خیال آتا نہیں آتا میں بھی کچھ ہوں، میں ذرا بڑا ہوں، میں نہیں رہا تو گھر نہیں چلے گا. کیسا لفظ؟ میں نہیں رہا تو گھر نہیں چلے گا. کھلا ہماری زبان میں آتے ہیں. میں نہیں کمایا تو یہ گھر ختم ہو جائے گا. میں نہیں پڑھاتا تو تو نہیں پڑھ سکتا تھا. میں اگر قربانی نہیں دیتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا. لوگ ایسا بولتے ہوئے ملے ہیں آپ کو؟ ابھی پوچھ رہا ہوں صغر کے لوگوں، ایسا بولتے ہوئے لوگ ملے ہیں آپ کو؟ اپنے آپ کو ذرا سمجھنے والے، اپنے آپ کو ذرا بڑا ماننے والے. اللہ اکبر. کتنے لوگ ایسے ہیں اگر کبھی مجھ سے آ کر کہتے ہیں مجھے ایک ہی چیز سے ڈر ہے. کس سے؟ میرے غصے سے. کیا بولتا ہے انہیں؟ بے شرم. جی میرے غصے سے مجھے ڈر ہے. اللہ کے غصے سے ڈر نہیں ہے اس کو. مجھے جب غصہ آتا میں کیا کرتا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اپنے آپ کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بھی کچھ ہوں، من تعظم فی نفسہ اب اختل فی مشیتہ. اللہ اکبر. یا چلنے میں ذرا اکڑ کے چلتا ہے. کتنے ہزاروں نوجوان چاہیے، کتنے ہزاروں نوجوان چاہیے. یہ صرف صغر والے نہیں سن رہے نا، آپ لوگ اسے ریکارڈ کر کے ساری دنیا کو سناتے ہیں نا. 4 دن اگر وہ جم کو چلا گیا، 4 دن اگر کسی جم کو چلا گیا، سینہ ذرا بھاری ہو گیا، ہاتھ ذرا موٹے ہو گئے، اب ٹائٹ فٹنگ پہن کر اس کے چلنے کا انداز الگ ہو جاتا ہے میرے بھائیوں. وہ فخر سے چلتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر. میرے بزرگان دین بتا رہے ہیں اب اختلاف فی مشیتہ، چلنے میں اکڑ. جی چلنے کا اکڑ. کئی لوگ ہمیں بولتے ہیں پیٹھ میں درد ہے مجھے. جی ہاں لوگ بولتے ہیں ذرا ایسا کر کے چلو پیٹھ کا درد ختم ہو جائے گا. جی ذرا ایسا اٹھا کے چلو پیٹھ کا درد. اب جھک کے چلتے ہیں نا، اس میں پیٹھ کا درد ہے، مجھے یہ درد برداشت ہے مگر وہ اکڑ برداشت نہیں ہے. مجھے یہ درد برداشت ہے انشاءاللہ، مجھے وہ اکڑ برداشت نہیں ہے جو اینڈ کے لوگ چلتے ہیں. اب اختلاف فی مشیتہ. اللہ اکبر. کتنی باتیں ہوئی. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. آپ نے وعدہ کیا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، آپ نے وعدہ کیا ہمیشہ. ایک چیز میں آپ کو بول دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے کسی کے ہاتھ سے مسجد کا کام لیا ہے، اللہ نے اس پہ احسان کیا ہے یا اس نے مسجد پر احسان کیا ہے؟ ذرا زور سے. جی ہاں اگر کسی سے مسجد کا کام ہو گیا، اللہ کے گھر کا کام ہو گیا، مدرسے کا کام ہو گیا، کسی کے ذریعے سے ہو گیا، تو اللہ کا شکریہ ادا کر، سجدہ رگڑ، ماتھا رگڑ. اللہ نے مجھے اس لائق سمجھا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی خدمت کر سکوں. اللہ اکبر. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. جی ہاں یہ نہ کہو، کبھی یہ نہ کہو میں نہیں ہوتا تو مسجد تعمیر نہیں ہوتی. اللہ اکبر. میں نہیں ہوتا تو یہ مسجد کھڑی نہیں ہوتی تھی. کبھی نہ کہو اللہ کے لیے، کبھی نہ. تم کچھ نہیں ہو، تم کچھ نہیں ہو. من تعظم فی نفسہ، اپنے آپ کو جو بڑا سمجھتا ہے، چلنے میں جو اکڑ کے چلتا ہے، اللہ سے جب ملاقات کرے گا، کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ کریں گے نہیں کریں گے؟ اللہ سے ملاقات کریں گے نہیں کریں گے؟ لقی اللہ، یہ اللہ سے جا کے ملاقات کرے گا. نبی نے ملاقات کے بارے میں کہا جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء. حدیث ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، نفرت کرتا ہے، ملنے سے ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے سے ناپسند کرتا ہے. لفظ سمجھ میں آیا؟ یہ میں دوسرا جو بولا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ اللہ کا شکر ہے میرا ایک بھائی بھی ڈل رہا بھی نہیں. جی لفظ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اللہ سے ملنا چاہو تو اللہ بھی ہم سے ملنا چاہے گا، جو اللہ سے نہیں ملنا چاہے گا اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہے گا. سمجھ میں آئی حدیث؟ یہ آئی نہیں آئی بھائی؟ حضرت عائشہ کو نہیں آئی رضی اللہ عنہا. حضرت عائشہ کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو آ گئی. صغر والو آپ کو آ گئی. حضرت عائشہ نے کہا اینا، کون ہم میں سے ہے جو موت سے نفرت نہیں کرتا؟ کون ہم میں سے ہے جو موت سے نفرت، یہ حدیث میں لفظ ہے، کون ہے؟ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ سے ملنے سے نفرت کرتے ہیں؟
اللہ کے رسول نے اور اچھے انداز میں سمجھایا. یہی میں تم سے چاہتا ہوں، درس سنتے ہو، بیانات سنتے ہو، اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئے، یہ صحابہ کی سنت ہے، بعد میں نبی سے پوچھ لیا کرتے تھے یہ لفظ ہماری سمجھ میں نہیں آیا ہے، آپ واضح کر دیجئے. نبی نے حدیث واضح کی. کہا مرنے سے پہلے نیک آدمی سامنے فرشتوں کو دیکھے گا انشاءاللہ. میں کم سے کم 20 بار بولا ہوں، آج 21ویں بار تقریباً بول رہا ہوں. جی ہاں، کأن وجوہہم الشمس، ایسے فرشتے مرنے سے پہلے آئیں گے گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہیں. کیسے؟ سورج کی طرح چمک رہے ہیں. اللہ سے دعا کرو، میں پہلے دعا کرتا ہوں، اللہ تمہارے لیے ایسے ہی معاملہ کرے. زور سے اللہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے. یہ اتنا مل گیا تو سگر کو آنا کامیاب. کأن وجوہہم الشمس. جی ہاں، ایک کتاب ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں 3 سال پڑھائی جاتی ہے، عقیدہ یوم آخرت. اس کا مذکرہ ہے الحمدللہ. ایک مذکرے پر اللہ کے فضل سے 14 جمعہ کے خطبے اللہ نے مجھے دینے کی توفیق عطا فرمائی. 1 سال اس پر مدینے میں تعلیم ہوتی ہے. اس کتاب کا لفظ ہے، یہ اس کتاب کا لفظ ہے. آخر میں ملک الموت آتے ہیں، پہلے نہیں آتے. جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں جن کے چہرے سبحان اللہ روشن ہیں، سورج کی طرح چمک رہے ہیں. آخر میں ملک الموت آتے ہیں، نیک آدمی کے کان میں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ کوئی ایک آپ میں سے؟ علماء سے نہیں بھائی، اتنی جرت میری نہیں ہے. کیا بولتے ہیں؟ اللہ وہ مجھے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. کیا بولتا فرشتہ آخر میں آ کر نیک آدمی کو؟ یا ایتھا النفس الطیبہ، یا ایتھا النفس الطیبہ اخرجی، اے پاکیزہ جان باہر نکل. اللہ اکبر. یہ سننے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. بس میرا موضوع ذرا ہٹ جائے گا. جی ہاں، آخری وقت کیسا ہے؟ یہ وقت دیکھنے کے بعد، یہ فرشتوں کو دیکھنے کے بعد آدمی کی تمنا ہوگی کہ میں اللہ سے ملاقات کروں. اس منظر کو دیکھنے کے بعد اللہ بھی اس سے ملنا چاہے گا. سبحان اللہ. اب حدیث سمجھ میں آئی؟ اب حدیث سمجھ میں آئی؟ دوسرا آدمی جو ایسے چہرے، جو کالے بھیانک چہرے سامنے آئیں گے، ایتھا النفس الخبیثہ کا لفظ کان میں ملے گا، یہ دیکھنے کے بعد وہ تمنا کرے گا کہ نہیں، تو اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہے گا. سبحان اللہ. جی ہاں، اللہ بھی اس سے من لقی اللہ. جو 2 چیزیں جس کے اندر موجود ہیں، ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرا چال کے اندر چلنے میں جو تکبر اختیار کرتا ہے، جس دن وہ اللہ سے ملے گا. کتنا بڑا لفظ ہے، دیکھو، ڈرو، اللہ کے لیے ڈرو. حدیث کا لفظ ہے لقی اللہ وہو علیہ غضبان. اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ اس پر غضبناک ہوگا، اللہ اس سے ناراض ہوگا، ناراضی کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا. چاہیں گے؟ چاہیں گے؟ یہ تیسری چیز ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. چوتھی چیز آپ کو بولنے کے لیے میں حدیث دیکھ رہا تھا، اللہ مجھے فائدہ پہنچایا، اللہ آپ کو بھی فائدہ پہنچائے گا. حدیث بولوں گا میں انشاءاللہ ضرور، ترمذی کی حدیث ہے. سبحان اللہ. اس کی شرح میں صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سن کے آ رہا ہوں، ان کی آڈیو کیسٹ سن کے آ رہا ہوں. اس کے بعد عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، ان سے سن کے میں آ رہا ہوں اس حدیث کا مطلب کیا ہے. سبحان اللہ. کون اس پر عمل کریں گے؟ مجھے ہاتھ چاہیے، اب کانگریس والا نہیں، وعدے والا. سبحان اللہ. جی ہاں، تکبر کے بارے میں حدیث ہے. راوی حدیث جابر رضی اللہ عنہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. اللہ اکبر. اللہ اس میں مجھے شامل فرمائے، آپ کو شامل فرمائے. قیامت کے روز میں سب سے زیادہ جن سے میں محبت کرتا ہوں، کون؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول روز قیامت جس سے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، نبی چاہتے ہیں، نبی محبت کرتے ہیں. دوسرا، سب سے قریب جو نبی کے ہوگا، سب سے محبوب جو ہوگا، اور سب سے قریب نبی کے سب سے قریب کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ جی ایسا بول کے چلے گئے تھے نا تم، آپ لوگوں کو اہمیت نہیں ہوتی. ایک چھوٹا سا لطیفہ بولوں نا کو شیخ، کیا اجازت ہے؟ کیا نہیں، درس دے کے ختم کریں گے.
جس کا بھی میں نکاح پڑھاتا ہوں نا، آخر میں دعا کرنے کی باری آتی ہے. اکثر غیر مسلک کے لوگ میرے سے نکاح پڑھا لیتے ہیں. اکثر دعا کرنے کی باری آتی ہے. مان لیجئے ایک ابھی 2 دن پہلے ایک نکاح پڑھایا میں، ایک نام ہے عبداللہ نوشا کا. میں ایسے ہی بولتا ہوں عبد الرحمن نوشا کا نام. کیا بولتا ہوں؟ نام کوئی بھی رہو، میں بولتا ہوں عبد الرحمن. وہ نوشو کا باپ گھور کو دیکھتا ہے پہلے، سٹیا گیا کیا مولوی ہے، اتنا اس سے لکھا ہے، دفتر لکھا، سب پڑھا ہے، نام غلط بول رہا ہے، اتنا نہیں معلوم اس کو. لڑکی کا باپ بیچارہ دب کے بیٹھا رہتا، انہیں گھورتا نہیں. انہیں اکثر لڑکے کا باپ گھورتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، گھور کے دیکھتا. میں بولتا ہوں بن عوف، پہلے کیا ملا دیتا ہوں، کیا ملاتا ہوں میں، بن عوف، تب ٹھنڈا ہوتا انہیں. میں جس نوشو کی بات کر رہا ہوں وہ نوشو کا نام ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. تب پیچھے سامنے آتا نہیں، پیچھے کھس کو بیٹھ جاتا آرام سے. ہمارے بچے کے بارے میں نہیں، کسی اور کے بارے میں بول رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ان کی ہتھیلی دیکھی. اللہ کے رسول نے پوچھا عبد الرحمن یہ زعفران کا رنگ کیا ہے ہتھیلی میں؟ اللہ اکبر. عبد الرحمن نے کہا میں نے نکاح کر لیا. نبی کو دعوت نہیں نکاح میں. کس کو؟ کس کو؟ کیا نخرے ہمارے. سب سے مشکل کام شادی میں کیا کہتے رخے بانٹنا. بانٹتے بانٹتے انہیں بڑھ جاتا بیچارہ. جی نکاح کر لیے، نبی کو نہیں بلائے، نہ نبی سے نکاح پڑھوائے. آسان ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پہلے کیا مہر میں کیا دیے جی عبد الرحمن؟ کھجور کے بیج کے برابر سننا دیا. اللہ جزائے خیر دے. میرے ساتھ کئی نوجوان بنگلور میں رہتے ہیں. کھجور کا بیج لے کر سننے کی دکان کو گیا ایک نوجوان. اسے تول کو دیکھا تو وہ 1.25 گرام یا 1.5 گرام آیا. مجھے فون کیا شیخ یہ اتنا ہی آ رہا ہے، کیا میں اس سے بڑھ کر لے سکتا ہوں؟ لے لے بھائی. کھجور کے بیج کے برابر سننا. تیسرا سوال اولیم ولو بیشات، ولیمہ کرو جی عبد الرحمن. ایک بکرا کاٹو، تمہارا ولیمہ میں کھاؤں گا. خوشی کتنی ہے دیکھو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیے. اس کے بعد دعا دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایسی دعا دیے، ایسی دعا دیے سبحان اللہ. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، سنو غور سے، 1,50,000 صحابہ تھے جب نبی کا انتقال ہوا. کتنے؟ کتنے؟ سب میں سب سے مالدار یہی ہیں، پیسوں کے معاملے میں نمبر 1 ہے یہ. اللہ نے سب سے زیادہ دولت انہیں دی ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اس دعا کے بعد میری زندگی بدلی. ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ جی ہاں کتاب لکھے ہیں، اس میں باقاعدہ اس کو ذکر کیے ہیں. ان کا لفظ ہے پتھر ہٹاتا تو نیچے سے سننا نکل آتا، ہاتھ میں مٹی پکڑتا تو سننا ہو جاتی. اس کے بعد میں جب دعا بولتا ہوں نا تب سب کان غور سے لگا کر سنتے. کیا دعا بھائی؟ وہ عبد الرحمن بن عوف کی زندگی بدل گئی. سبحان اللہ. مٹی پکڑے تو سننا ہو جائے، ایسے ہی بول کے نکل جاتا نا تو ہرگز ذرا برابر بھی اہمیت نہیں ہوتی. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے نہیں کیا دعا تھی وہ، اتنی زبردست دعا. ہماری شادی میں نہیں دیے رہیں گا، ہرگز نہیں دیے وہ دعا. دیے رہتے تو ہمیں کہاں رہتے، سگر کے سب سے مالدار ہمیں رہتے، شاہپور ہمارا رہتا جی، سرپور بھی خرید لیتے ساتھ میں جی. ہم تو یہ سوچتے ہیں دیے نہیں دیے معلوم نہیں. میں نہیں بولوں گا، میں پرمیشن لے کر لطیفہ بولا ہوں آپ کے سامنے. دعا آپ تلاش کر لیجئے انشاءاللہ. کیا بولتے ہیں؟ دعا آپ تلاش کر لیجئے جی. یا تو پھر کوئی ذرہ سونے والا ہے اسے پوچھئے، ڈائریکٹ آسمان سے کنیکشن ہے اس کا، وہ کچھ بولے گا آپ سے جی. دعا بولوں بولوں؟ خالی شادی کا نام سن کو خوش ہو جاتی جی. دعا بولوں میں یا پھر حدیث کمپلیٹ کروں؟ حدیث کمپلیٹ کروں؟ سبحان اللہ. دعا بولوں؟ سبحان اللہ. جی ہاں شادی میں نہیں پڑھی گئی تو بھی مسئلہ نہیں، ابھی بھی دے لے سکتے ایک دوسرے کو، ابھی بھی دے لیجئے. سبحان اللہ. بارک اللہ لک. اب آپ بولو نا. وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. سب کے ہو گئے مصحف ماشاءاللہ، سب ایک دوسرے کو دے لیے. ابھی چلیے یہ بیچ میں ایک لطیفے کی شکل میں بولا ہوں مگر حدیث بولا ہوں، ایسا نہیں. اب سنیے یہ بات غور سے سنیے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہتے ہیں، جو سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے نبی کے پاس، اور اللہ کے نبی کے سب سے قریب کون رہے گا قیامت میں؟ اللہ کے رسول یہ جواب دے رہے. اللہ مجھے اور آپ کو رکھے انشاءاللہ تعالی، مجھے اور آپ کو میرے نبی کے قریب رکھے قیامت میں. سبحان اللہ. جی ہاں. احاسنکم اخلاقا، یہ ہے جواب. احاسنکم اخلاقا، یہ جس کے اندر ہوگا
خود نبی کہتے ہیں قیامت میں وہ میرے قریب ہوگا. کیا ہونا اس کے اندر؟ احاسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا کیریکٹر اچھا ہے. اللہ اکبر. جس کا کیریکٹر اچھا ہے، اخلاق اچھے ہیں، نبی فرماتے ہیں قیامت میں نبی کے وہ قریب ہوگا. اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنائے. اللہ ہماری آل اور اولاد کے اللہ اخلاق اچھے بنائے. آج سخت ضرورت ہے اس اخلاق کی. آگے سنو، یہ ڈرنے والی بات ہے. وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. بڑی بات بول رہا ہوں، اس میں ذرہ بھی ڈلنا نہیں جھلنا نہیں انشاءاللہ. روز قیامت میں سب سے زیادہ نبی جس سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کے رسول جس سے نفرت کرتے ہیں، اور نبی کے جو سب سے دور ہوگا یہ آدمی ہوگا. اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وعدہ کیا، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیے ہیں عمل کریں گے بول کر. جی ہاں، 3 نام نبی نے گنائے: السرسارون، المتشدقون، المتفیہقون. یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ، یہ عادت جس میں پائی جائے گی، روز قیامت وہ نبی سے دور ہوگا، اللہ کے رسول اس سے نفرت کریں گے. سبحان اللہ. عمل ہوگا انشاءاللہ. آگے بڑھوں، سمجھ گئے معنی اس کا؟ سرسارون، متشدقون، متفیہقون. سبحان اللہ. اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. میرے لیے دعا کرو. اللہ آپ بھائیوں کو عمل کی توفیق دے. سرسارون کا معنی کیا ہے؟ الذی یکثر الکلم. الذی، مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی کو بولنے نہیں دیتا، کسی کو بولنے نہیں دیتا، خود بولتا ہے، خود بولتا ہے. اگر کسی کو بولنے کی بھی باری آئی، خاموش کرا کے خود اپنے آپ کو ڈومینیٹ ہو کر سب پہ متکبر کی طرح اپنی ہی چلانے کی کوشش کرتا ہے. اسے بولتے سرسارون. کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو دیکھیں آپ، ایسے لوگوں کو دیکھیں کبھی آپ. جی، وعدہ کیا ہے آپ نے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کیا ہے. نبی کی حالت ایسی ہوتی، سامنے والا جب تک بولتا پوری طریقے سے سنتے، بیچ میں کبھی بات نہیں کاٹتے تھے. ایسے سارے لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں، فیصلے میں بیٹھتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں، دوسرے کو بولنے نہیں دیتے، خود اپنی چلاتے ہیں. نبی نے کہا قیامت کے روز یہ آدمی میرے سے دور رہے گا. تیار رہیے، تیار رہیے نبی کی نفرت کے لیے. کس کے لیے؟ تیار رہیے رسول اللہ سے دور ہونے کے لیے. نبی فرماتے سرسارون، ایسے لوگ جو زیادہ بات کرتے ہیں، کمانڈنگ کرنے کی کوشش. ہاں، یہ اور بات ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا، اگر سب لوگ مل کر کسی کو کہتے ہیں بھئی آپ بولو تو الگ بات ہے، الگ. اگر یہ غلطی آج تک ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اللہ کے لیے آج کے بعد مت کیجئے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دوسرے نمبر پر المتشدقون. سبحان اللہ. جی ہاں، زبان نہیں آتی ہے مگر تکلف کر کے الگ زبان میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابن عثیمین یہ بھی کہتے ہیں جسے عربی نہیں آتی وہ عربی میں بولے تھے نا، سعودی عرب کے اندر تھے، جسے عربی نہیں آتی اس کے سامنے یہ ایک دوسرے سے عربی میں بات نہیں کرنا. اسے احساس کمتری. بہت سارے انگلش والے لوگ اپنے آپ کو ذرہ انگریزی بات کرنے آگا تو پتہ نہیں آسمان میں سمجھ جاتے ہیں. آسمان میں. سنو غور سے، تمہارا نام حدیث میں ہے. جو زبان پہ اکڑتے ہیں، تمہاری انگریزی اچھی ہے، پروننسیشن اچھا ہے، تم ایسنٹ بول سکتے ہو امریکہ کا، یو کے کا، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو. نبی نے کہا یہ آدمی میرے سے دور رہے گا، میں اس سے نفرت کروں گا. ایسے لوگوں کو دیکھیں ذرا زور سے. جی غور سے، بچے مجھے دیکھ رہے ہیں. جی نہیں دیکھے ایسے لوگوں کو آپ؟ میں تو روز دیکھتا ہوں. اکڑ ہے زبان پہ، غرور. اسے نہیں بولنی آتی، مجھے آتی ہے. زبان پہ اکڑ نہیں کرنا کبھی انشاءاللہ. کبھی کسی ایسا آدمی جس سے انگلش نہیں آتی ہے، اس کے سامنے 2 آدمی نہیں بات کرنا، اسے احساس کمتری نہیں دلانا. المتشدقون 2 معنی صحابہ نے کہے، ہمیں آتے ہیں. المتفیہقون نہیں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا کیا معنی ہے؟ صحابہ نے خود سوال کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تیسرا صحابہ نے پوچھا، اس لیے میں بولوں گا، ذرا ٹھہر کے بولوں گا انشاءاللہ. 2 معنی سمجھ میں آ گئے. پہلے کے 2 معنی سمجھ میں آ گئے. کیا بھی نہیں بول رہی بھائیو؟ جی 2 معنی سمجھ میں آ گئے. جی عمل ہوگا انشاءاللہ.
مجلس میں بیٹھیں گے سب کو بولنے کا موقع دیں گے انشاءاللہ جی، اور کسی اور کو زبان کی بنیاد پر حقیر نہیں سمجھیں گے، جو زبان نہیں آتی اس کے سامنے اکڑا ہٹ نہیں کریں گے۔ یہ دو چیزیں آ گئی سمجھ میں۔ تیسری چیز المتفیہقون، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی تعلق تکبر سے ہے۔ متکبر حضرات، سبحان اللہ، تکبر کرنے والے حضرات، یہ تینوں لوگ قیامت کے روز اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سے دور رہیں گے، اللہ کے رسول ان سے نفرت کریں گے۔ میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں، ابھی ختم نہیں، ابھی تھوڑا وقت میرا باقی ہے۔ اللہ یہ تینوں صفتوں سے مجھے، اللہ ہماری اولاد کو، اللہ مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو پہلی صفت ہے، اللہ ہمارے اخلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے بنائے۔ آگے چلیے، تکبر کسے بولتے ہیں؟ تکبر کسے بولتے ہیں؟ جو جواب دے گا علماء کرام کو چھوڑ کر، اسے میں انعام دوں گا انشاءاللہ۔ گھمنڈی والے کو تکبر کہتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ کم سے کم زبان کھولے، اللہ ان کی صحت میں، علم میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ جی، اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ صحت میں، علم میں، اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ تکبر کسے بولتے ہیں؟ میں ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے کہا۔ چلیے، حدیث میں خود نبی نے کہا یہ تکبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خود اللہ کے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری حدیث پڑھتا ہوں، اسے ذہن میں بٹھا لیجئے، یہ تکبر ہے، یہ ہمیں نہیں کرنا ہے انشاءاللہ، یہ ہمیں نہیں کرنا۔ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے سینے میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہے۔ کس کے برابر؟ کس کے برابر؟ یہ ذرے کا لفظ قرآن میں بھی آپ نمازوں میں سنتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، کس سے بولتے ذرہ؟ رائی کا دانہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ تم سے اچھا کون بتائے گا یہ معنی؟ بنگلور والوں کو نہیں معلوم ہوگا، یہ بنگلور والوں کو نہیں معلوم ہوگا، تم بتاؤ گے اس کا معنی۔ علماء نے لکھا ہے، کبھی گھر کے اندر اوپر سے دھوپ آنے کی جگہ رکھتے ہیں، کوئی ایک، اگر وہ گھر کھپریل کا ہے، ایک کھپریل ہٹاتے ہیں، وہاں سے دھوپ آتی ہے، اس دھوپ کے اندر ذرے نظر آتے ہیں۔ اگر دھوپ نہیں ہے تو ذرہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ آیا سمجھ میں ذرہ کسے بولتے ہیں؟ آیا ذرہ کسے بولتے ہیں؟ اگر یہاں بھی دھوپ پڑے گی تو آپ ذرہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں بھی ذرے موجود ہیں۔ جی ہاں، آج کے بعد ذرے کا جب بھی لفظ آئے گا وہ ذہن میں لے کر آ جاؤ، سبحان اللہ۔ اس ذرے کے برابر بھی اگر سینے میں تکبر ہے تو جنت نہیں ہے، جنت نہیں ہے، اسے جنت نہیں ملے گی، سبحان اللہ۔ اب صحابہ پریشان، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قال رجل، ایک آدمی سوال کیے، ایک صحابی سوال کیے، ان الرجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی چاہتا ہے، یحب ان یکون ثوبہ حسنہ، ثوبہ حسنہ ونعلہ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کی خواہش ہوتی ہے اس کے کپڑے اچھے رہیں، اس کے جوتے اچھے رہیں، کہ یہ بھی تکبر ہے؟ اچھا پہننا، اچھی گاڑی استعمال کرنا، اچھا کھانا کھانا، اچھی خوشبو لگانا، سب ملا لیجئے آپ، کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا جواب، یہ جواب مرتے دم تک ہمارا جواب ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ کوئی جواب نہیں دیا، اگر دیتے تو میں انعام ضرور دیتا شیخ۔ ہاں بولیے، زور سے بولیے۔ آدھا جواب ہوا، انعام بھی آدھا ملے گا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ تو ان دونوں میں بانٹیں گے، آدھا ایک، آدھا ان کو بانٹیں گے انشاءاللہ۔ نبی کا لفظ سنو، الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے میرے بھائیوں، سبحان اللہ۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے آپ کی دلچسپی رہے درس میں، آپ درس کے اندر رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، عربی میں یاد کر لو، بطر الحق وغمت الناس، یہ دو لفظ ہیں، یہ ہے تکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الکبر بطر الحق وغمت الناس، سبحان اللہ۔ دو چیزیں اگر کہیں دیکھ رہے ہیں سمجھ لو یہ تکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی باتیں؟ دو باتیں۔ ایک، حق آتا ہے، یہ مسئلہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، سبحان اللہ، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے
اس کے باوجود بھی لوگ نہیں مانتے ہیں. حق آنے کے باوجود حق کا انکار کر دینا, حق سامنے آنے کے باوجود گرچہ کہ ان کا توپ لمبا ہو, ان کی داڑھی بڑی ہو, بات کرے تو بازو والے کو سنائی نہیں دیتا ہو, اتنے اچھے اخلاق تمہیں نظر آتے ہوں, اگر حق آنے کے باوجود کوئی حق کا انکار کر دیتا ہے, سبحان اللہ. میں بتاتا ہوں, مدرسے سے فارغ ہو کر آیا میں بنگلور میں امامت کرنے کے لیے. سجدے میں جب گیا میں, میرے پیر نہیں لگتے تھے, ایڑی سے ایڑی ملتی نہیں تھی, سجدے میں ایڑی سے ایڑی ملتی نہیں تھی. ایک نوجوان میرے پاس آیا, صفت الصلاۃ النبی لے کر آیا, دا پروفیٹس پریئر, شیخ البانی کی کتاب, شیخ البانی کی کتاب لے کر آیا. اس نے دکھایا حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سجدے میں جب جاتے ہیں یرس قدمئی, دونوں قدموں کو ملانا چاہیے. میں حدیث چیک کیا, اس دن سے میں عمل شروع کر لیا. یہ نوجوان کون مجھے بولنے والا, میں حافظ قرآن فاضل ہو کر میں آیا ہوں, میں فلاں سے پڑھ کے, نہیں. پھر میں عمر آباد گیا کسی کام سے, جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے پی ایچ ڈی کر کے ہیں, آج کے نہیں پرانے پی ایچ ڈی. میرے استاد محترم عبدالعظیم صاحب, عبدالحسیب صاحب, بڑے بڑے مدنیوں کے استاد, اللہ نے بہت علم دیا ہے, بہت علم دیا ہے. ان کو میں نے دیکھا وہ بھی نہیں ملا رہے ہیں, وہ بھی نہیں ملا رہے ہیں, پیر سے پیر نہیں ملا رہے سجدے میں. ان کے گھر میں مجھے دعوت دیے, میں کھانا کھانے کے بعد میں نے شیخ سے کہا, شیخ میں آپ کو سجدے میں دیکھ رہا ہوں, آپ قدم نہیں ملا رہے ہیں, سجدے میں تمہارے پیر نہیں مل رہے ہیں. شیخ نے کہا ملانا ثابت نہیں ہے. پی ایچ ڈی مدینے سے, کہاں سے؟ مدینے سے, ڈاکٹر ہیں وہ, عمر آباد کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں. میں نے کہا شیخ حدیث موجود ہے, صفت الصلاۃ النبی میں ہے, حدیث منگائے, دیکھا, شکریہ ادا کیا میرا. کیا کیے؟ میں ڈاکٹر ہوں, میں پی ایچ ڈی ہوں, میں بخاری پڑھاتا ہوں اتنے سال سے. نہیں, سامنے حق آ گیا, آمنا صدقنا, مان لیجئے, اللہ کے لیے مان لیجئے. آپ کے سامنے بھی اگر کوئی بولتا ہے کبھی بھی, خاص طور سے میاں بیوی کے جھگڑے کے اندر, اگر کوئی حدیث تمہارے سامنے پیش کر دے, سر جھکا دیجئے میرے بھائیوں, اللہ کے لیے سر جھکا دیجئے. پراپرٹی کے مسئلے میں, کس میں؟ پراپرٹی کے مسئلے میں کوئی حدیث تمہارے سامنے آتی ہے, سر جھکا دیجئے. سامنے حق آ جاتا ہے, اس کا انکار کرنا تکبر ہے. اللہ اکبر. انشاءاللہ عمل کریں گے, حدیث آ گئی تو وہ ہمارا مسلک ہے انشاءاللہ. دوسری بات جو کہی گئی ہے, آج میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ میرے مسلمان بھائیوں کو اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسئلے ختم ہو جائیں گے, قوم ایک ہو جائے گی, ایک پلیٹ فارم پر قوم آ جائے گی. اللہ سارے مسلمانوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات تکبر کے اندر ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا. کیا ہے؟ زور سے بولو, ذرا زور سے. لوگوں کو حقیر سمجھنا. سبحان اللہ. میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا, اس کے بارے میں ایک حدیث پڑھوں گا, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیت قرآن کی سورہ انعام کی ہے, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. سبحان اللہ. آج کے بعد عمل کرنا میرے بھائیوں, حقیر نہیں سمجھنا کسی کو, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. لوگوں نے نام دیا ہے وائٹ کالر. کیا نام؟ وائٹ کالر, بلو کالر, لیبر کلاس, تھرڈ کلاس. کیا بولتے؟ تھرڈ کلاس. سبحان اللہ. شادی ہونے کے بعد وہ بچی آتی نا گھر کو, کیا کیا القاب سے نوازتے معلوم اسے. جی ہاں, ہم اہل حدیث ہیں مسجد کی حد تک, مگر بچی کو جب کر لے کر آتے ہیں, تیرا خاندان خراب ہے, تمہیں تھرڈ کلاس لوگ ہیں, اس خاندان میں شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی, غلطی سے میں کر لیا ہوں. یہ سارے الفاظ ہمارے بھائی بولتے ہیں, ہمارے بھائی بولتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. جی ہاں, اللہ کے رسول کے اطراف صلی اللہ علیہ وسلم 6 صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے؟ 6 صحابہ. ایک سعد ہیں رضی اللہ عنہ, ایک بلال ہیں رضی اللہ عنہ, ایک صہیب رومی ہیں رضی اللہ عنہ. یہ 2 کے نام خود صحابی کہتے, مجھے نہیں معلوم ہے. یہ غریب صحابہ ہیں اس وقت میں. رؤساء قریش آتے ہیں. غور سے سنو, جب میں رمضان میں یہ بولتا ہوں, سبحان اللہ, غور سے سنو. رؤساء قریش آتے ہیں, قریش کے مالدار آتے ہیں, اور ان کا یہ ایک فرمان یہ ہوتا ہے, یہ غلام, یہ بلال غلام تھا کسی زمانے میں, ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے. اللہ کے نبی, اگر آپ کو ہم تک بات پہنچانا ہے نا, جب ہم آئیں گے ان کو اٹھا کر بھیجنا پڑے گا.
یہ اور ہم مل کر نہیں بیٹھ سکتے، یہ اور ہم مل کر نہیں بیٹھ سکتے. سنو غور سے، ان کی کلاس الگ، ہماری کلاس الگ ہے، دونوں آپس میں مل کر نہیں بیٹھ سکتے. سبحان اللہ. میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیا بولتا ہوں؟ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ نماز میں بازو فقیر بھی کھڑتا ہے تو ہم پیر ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم پیر ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، قدم سے قدم ملا لیتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں نماز میں بھی دور دور قدم رکھ کر یہ احساس دلاتے ہیں تو فقیر ہے اللہ کے سامنے اور میں مالدار ہوں. سمجھ میں نہیں یہ بات؟ سمجھ میں نہیں ہے یہ بات؟ نہیں آئے گی جی. اللہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑے ہونے کا جو انداز دیا ہے، پیر سے پیر ملا کر ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہ احساس دلاتے ہیں اللہ کے سامنے ہم سب برابر ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول مان لیے، اللہ کے رسول مان لیے. ہاں جب بھی تم آؤ گے میں ان کو اٹھا کر بھیج دوں گا. سبحان اللہ. ان لوگوں نے تو کیا کیا، ایسے ہی نہیں مانیں گے. آپ لکھ کر دیجئے جب بھی ہم آئیں گے آپ ان کو اٹھا کر بھیج دیں گے، یہ غریب لوگوں کے ساتھ اب ہمیں نہیں بٹھائیں گے. اللہ اکبر. جی آگے بولوں یا کچھ اور چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی بول کے ختم کروں؟ جی سبحان اللہ. اللہ کے رسول حضرت علی کو بلائے اور لکھو، بولے لکھو. اللہ کے رسول کی خواہش کیسے بھی سمجھ جائیں، کیسے بھی پیغام ان تک پہنچ جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے لکھو. اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، آپ دھتکاریے نہیں، دور مت بھیجیے. آیت کا ترجمہ، آپ ان لوگوں کو ہٹائیے نہیں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح اور شام جو اللہ کو پکارتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ انہیں دور مت کیجئے. سبحان اللہ. اللہ نے وحی نازل فرمائی، نبی نے صحیفہ اٹھا کے پھینک دیا. اگر آج کوئی یہ کرتا ہے نا، وی آئی پی ٹریٹمنٹ، کیا لفظ بولتے ہیں اس کو؟ وی آئی پی ٹریٹمنٹ، غریبوں کے ساتھ چھوٹوں کو حقیر سمجھنا، وہی ابو جہل والی عادت ہے، ابو لہب والی عادت ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ معنی ہے تکبر کا. کن کن چیزوں میں تکبر ہوتا ہے مختصراً گنا لوں. 10-15 منٹ میرے تقریر کے رہ گئے ہیں، اگر 1 گھنٹے تک مجھے موقع دیا گیا. اس سے پہلے ایک اعلان ہے، کہیں ذہن سے اتر نہ جائے. سبحان اللہ. میرے ہاتھ میں یہ چیٹی تھمائی گئی ہے، ابھی کر میری تقریر کا آخری حصہ بول کر میں اپنی تقریر انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں. انشاءاللہ کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. تمہاری خواہش ہے جتنے آدمی بیٹھی نا بیچارے، انہوں بھی تو جانا ہے اٹھ کر. کہاں سے آئے؟ جزائے خیر دے اللہ آپ کو، اللہ جزائے خیر، اللہ جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. گوگی نام سنے ہیں؟ گوگی نام سنے ہیں؟ میرے لیے نیا ہے، تمہارے لیے نیا نہیں ہے یہ. سبحان اللہ. ایک اچھی مسجد ہے. آج دوپہر میں مختصر ایک چھوٹا سا درس اللہ نے مجھے دینے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ وہ درس کو قبول فرمائے. سبحان اللہ. اس جگہ پر جو ذمہ داران اب موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور اللہ سے ڈر کر اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. انہوں نے ایک زمین خریدا ہے، 11 لاکھ روپے اس زمین کی قیمت ہے. وہ زمین مسجد کے لیے بے حد ضروری تھی، اس لیے کہ اگر وہاں کوئی دوسری بلڈنگ آ جاتی تو پھر مسجد چھپ جاتی. سبحان اللہ. اللہ کا گھر چھپ جاتا. اس لیے ان لوگوں نے آگے بڑھ کر اس زمین کو خرید لیا ہے. اور آج وہ آپ لوگوں کے سامنے میرے ذریعے سے یہ اپیل کر رہے ہیں. 11 لاکھ اس کا قرضہ ہے. ہو سکتا ہے کچھ پیسہ انہوں نے ادا کر دیا ہوگا، ایک بڑی رقم ہے. اگر آپ میں کا ایک آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے اس گھر کو دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے دنیا آخرت میں عطا کرے گا. اللہ آپ کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، آپ ہی نہیں، جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، جو بھی سن رہے ہیں، کوئی بڑی رقم نہیں ہے. 11 لاکھ روپے ماشاءاللہ. اگر اللہ کے نیک بندے، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، ایک نیک بندہ ایسا بھی مجھے ملا، ایک وقت میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس نے مجھ سے کہا آج اس سال میری زکوٰۃ 10 کروڑ روپے نکلی ہے. ایک نیک بندہ مجھ سے ملا، اللہ کے گھر میں ہوں، بڑائی کے لیے نہیں بول رہا ہوں. ایک نیک بندہ اللہ کا ایسا مجھ سے ملا، میرے ہاتھ پر کندھا پر ہاتھ رکھا، اس سال میری زکوٰۃ 10 کروڑ روپے نکلی ہے. ایسے بھی مسلمان ہیں دنیا میں جو سال میں 10 کروڑ کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. اللہ سے دعا کرو اتنا بڑا دل رکھنے والوں کی اللہ زکوٰۃ قبول فرمائے، اللہ ان کو ریاکاری سے بچائے. اس لیے کہ میرے استاد ہمیشہ بولتے تھے پیسے کم رہے تو دل بڑا رہتا ہے، پیسے بڑے ہوئے تو دل چھوٹا ہو جاتا ہے. کریکٹ کیا بھائی؟
गोगी के क्या सगर के मेरे भाइयों, 100 रुपए जेब में हैं, 10 रुपए निकालना तो दिल खोल को निकालता हूं मैं। 1000 रुपए आ गए तो कितने निकालना है? मैं नहीं निकालता। लाख रुपए आ गए तो? जैसे जैसे ये तादाद बढ़ती जाती है दिल छोटा होता चला जाता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा वो आतल माल अला हुब्बिही, माल की मोहब्बत के बावजूद जो माल निकालता है, असल कमाल ये है। ऐसे लोग हैं, मेरे ख्याल में यहां भी लोग अल्लाह ने नवाजा रहेगा। आगे बढ़कर आइए, अल्लाह के इस घर का ताउन कीजिए। अल्लाह ताला दुनिया आखिरत की परेशानियां आपकी दूर करेगा। जिम्मेदारान हैं, आप इनसे बात कर लें। आखिरी के कुछ लहजे बाकी हैं, इंशाअल्लाह अपनी बात हम खत्म कर लेते हैं। किस किस चीज में तकब्बुर होता है उलमाए किराम ने लिखा है, सुभान अल्लाह। वो चीजों का नाम आपके सामने गिना कर अपनी बात में खत्म कर लेता हूं। आप अगर चाहें तो अभी भी खत्म कर सकते हैं, आपके ऊपर है जी। सुभान अल्लाह, आपके ऊपर है। जितना आप बोलेंगे उतना बोलूंगा, मगर 10 मिनट तक ही। जी हाँ, आगे चलें। क्या क्या चीज में तकब्बुर होता है? सबसे पहले इल्म का तकब्बुर है। किसमें? उलमा लिखते हैं ये किसका तकब्बुर? इल्म का तकब्बुर। अल्लाह बचाए हमें, अल्लाह बचाए हमें। हमारे उस्ताद बचपन में फारसी पढ़ाए, फारसी का एक शेर पढ़ाए हमको, निहद शाख पुर मेवा बरखा के जमी। क्या पढ़ाए? निहद शाख पुर मेवा, अल्लाह जज़ाए खैर दे उनको। निहद शाख पुर मेवा बरखा के जमी, जिस डाली में मेवे ज्यादा लगते हैं वो डाली जमीन की तरफ झुक जाती है। नहीं, जिस डाली में मेवे ज्यादा लगते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता तोड़ सकते हैं हाथ से हम। जिस डाली में ज्यादा मेवे लगते, डाली नीचे गिर जाती है। जिसके अंदर जितना ज्यादा इल्म आएगा उतनी आजिजी आनी चाहिए, उतना नरम होना चाहिए। सुभान अल्लाह। आज कभी मक्के मदीने में किसी उस्ताद के साथ रहने का मौका मिला। अभी इस हज में, इसी हज के अंदर एक मदीने में एक माजिस्टर कर रहा है, एक तालिब इल्म, मेरी मास्टर डिग्री। वो दौड़ते हुए मेरे पास आए। मेरा टेंट जो है मस्जिद खैफ के पास था। बोले मस्जिद नबवी के इमाम साहब हैं बाजू टेंट में, अहमद तालिब नाम। क्या नाम? जाके कुरान की खिरत सुनो इनकी, पागल हो जाओगे आप। इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं, मस्जिद नबवी के इमाम हैं, बाजू टेंट है करीब में, आप मिलना चाहेंगे? मैं बोला रोगी बैसिद्दू हालू हन्ना, डॉक्टर कट्टिद्दू हालू हन्ना। कन्नड़ा में बोलते नहीं, क्या माना इसका? रोगी बैसिद्दू हालू हन्ना, डॉक्टर कट्टिद्दू हालू हन्ना। मरीज भी चाहता था दूध भी खाना मिले, डॉक्टर भी वही लिख कर दिया। हमें वही चाहिए था कि किसी तरीके से जो है हमें सुभान अल्लाह मस्जिद नबवी का इमाम मिल जाए। मैं गया उनके पास, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई पहली बार जिंदगी में मिले। हाथ गले पे, यहां मेरा, उनका हाथ, करीब बुला के बाजू बिठा लिए। इतनी आजिजी, इतनी इंकिसारी। इमाम है मस्जिद नबवी का, नबवी का इमाम है। सुभान अल्लाह। जो मैं पूछ रहा हूं जवाब दे रहे हैं, करीब से करीब कर ले रहे हैं, अपने गांव के मसले पूछ रहे हैं, वतन में क्या है, हर चीज। ऐसा मानो गोया कि सदियों से हमारी दोस्ती हो। मुझे लगा ये अखलाक की वजह से अल्लाह ने तुम्हें यहां का इमाम बनाया है। सुभान अल्लाह। इस अखलाक की वजह से अल्लाह ने तुम्हें मदीने का इमाम बनाया है। सुभान अल्लाह। जितना इल्म आएगा इंशाअल्लाह उतनी आजिजी आनी चाहिए। अल्लाह हमें, हमारे अंदर वो अखलाक पैदा फरमाए। अल्लाह वो आजिजी हमारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला पैदा फरमाए। हमारे उस्ताद ने एक और मिसाल भी दी थी, कुरान की एक आयत पढ़कर बात आगे लेकर जाता हूं इंशाअल्लाह। शेख बिन बाज रहमहुल्लाह जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के वाइस चांसलर थे। जो आदमी टॉयलेट धोने के लिए आता, टॉयलेट धोने के लिए, वो टॉयलेट धोने के बाद शेख बिन बाज की ऑफिस में आके बैठता जरा खुद, दोनों मिलके कहवा पीते, उसके बाद वो उठकर जाता। सुभान अल्लाह। उसके बाद उठकर जाता वो। सुभान अल्लाह। एक दिन वो देखा अजान हो गई है, जो जामिया इस्लामिया के बच्चे हैं नमाज को नहीं जा रहे हैं। वो टॉयलेट धोने वाले ने बच्चे से कहा, बच्चों से, भाई नमाज को जाओ, इकामत खड़ी होने वाली है। बच्चों ने इसे जवाब दिया, तेरा काम कितना उतना कर और चलता रहा। तो टॉयलेट धोने के लिए आया है, टॉयलेट धो और चलता रहे, हमें नमाज को जाना नहीं जाना हम जानते हैं। दिल छोटा हो गया उसका जी। इल्म का जरा कभी कभी आ जाता नहीं, हम ना यहां से सेलेक्ट करके वहां भेजी, जरा कभी कभी वो आ जाता है जी। वो सीधे गया शेख बिन बाज के पास, जाकर शेख बिन बाज से कहा, मैंने कहा बच्चों ने मुझे मुंह तोड़ जवाब दे दिया, मेरी दिल शिकनी हुई, बड़ा दर्द हुआ मुझे। नमाज के बाद शेख बिन बाज ने सारे तलबा को जमा किया। जी हाँ, जमा करके सूरे
बकरा की एक आयत पढ़ी, वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म फ़हस्बुहु जहन्नम वलबिअसल मिहाद। जो भी उलमा हैं इसका माना जान गए और समझ भी गए। शेख बिन बाज ने बड़ा अच्छा लफ्ज कहा, जब इससे कहा जाता है अल्लाह से डर, वइज़ा क़ील लहु, और जब इससे कहा जाता है अल्लाह से डर, अख़ज़तहुल इज़्ज़ा, बीच में इज्जत आ जाती है, गुरूर और तकब्बुर बीच में आ जाता है, ये कौन मुझे बोलने वाला, इसका ठिकाना जहन्नम है। शेख बिन बाज ने सारे बच्चों को समझाया। समझ में आई बात? बात समझ में आई? नहीं आई? आधी से ज्यादा मजलिस को समझ में नहीं आई। नहीं आई समझ में? आई क्या भाई? नहीं आई समझ में? जी हाँ, ये एक बात ही सही, अच्छे से समझ लो। कुरान की आयत का माना यह है, जब उन बच्चों से कहा गया चलो नमाज पढ़ो, अल्लाह से डरो, तो बीच में इज्जत आ गई नहीं कि हम लोग यहां पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये कौन हमें बोलने वाला। कुरान में अल्लाह ने वही कहा, वइज़ा क़ील लहु, और जब उससे कहा जाता है इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, बीच में ये इज्जत आ जाती है और तकब्बुर आ जाता है जो गुनाह पर उसे उबारता है। अब समझ में आया? अब समझ में आया? सुभान अल्लाह। अल्लाह ये इल्म के तकब्बुर से अल्लाह हमें बचा के रखे, अल्लाह मुखलिस बनाए। अभी गोगी में मैं बैठ कर कह रहा था, शेख अलबानी रहमहुल्लाह की एक तकरीर है, सुनो आप भी इंशाअल्लाह, उन्होंने अपनी जबान से कही है, शेख अलबानी ने खुद बयान किया है, सुनो, उसका तर्जमा मालूम कर लो इंशाअल्लाह। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु हजरत मुआविया के सामने बैठे थे। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु हजरत मुआविया के सामने बैठे थे, जी हाँ, हजरत मुआविया की मजलिस में कुछ लोगों ने कहा हजरत अबू हुरैरा से, आप एक हदीस बयान कीजिए, आपको अल्लाह ने हदीस का इल्म दिया है। कौन सी हदीस? जिससे सबसे पहले जहन्नम की आग भड़काई जाएगी, वो कौन लोग हैं, आप वो हदीस बयान कीजिए। सुभान अल्लाह। जी हाँ, हजरत अबू हुरैरा से पूछा गया, हदीस का लफ्ज यह है, फतुलिब मिन अन युहद्दिस हदीसन अव्वलु मन युसअरु बिही अन्नार बिही मन्नार फतहय्या रदियल्लाहु अन्हु। रेडी हुए हदीस बोलने के? गौर से सुनो, अल्लाह के लिए गौर से सुनो, क्या बिसात हमारी है, गौर से सुनो। जी हाँ, रेडी हुए हदीस बोलने के लिए, लेकिन हदीस बोलने से पहले बेहोश हुए। हदीस बोलने से पहले बेहोश हुए, मुंह पे पानी मारा गया, फिर होश में आए, फिर बेहोश हुए, मुंह पे पानी मारा गया, फिर होश में आए, फिर बेहोश हुए, 3 बार बेहोश हुए, 3 बार। उसके बाद हदीस बयान की। हदीस में 3 लोगों का नाम है, आलिम, पहले कौन? आलिम, मुजाहिद और गनी। सबसे पहले जहन्नम की आग आलिम से भड़काई जाएगी। शेख अलबानी कहते हैं, अबू हुरैरा ने सोचा वो आलिम मैं हूं। नहीं समझ में आई नहीं बात? नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आएगी भी नहीं। ये बातें, अच्छी बातें कहां समझ में आती है? अबू हुरैरा ने सोचा वो मैं हूं। अगर अबू हुरैरा ये सोच रहे हैं, मेरा और तुम्हारा क्या हाल है मेरे भाइयों, क्या हाल है हमारा। अल्लाह हमें इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए, इल्म के तकब्बुर से अल्लाह बचाए। दूसरे नंबर पर उलमा ने जो लिखा है, मनसब क्या चीज है? क्या चीज? मनसब। किसी को अल्लाह ने कोई ओहदा दिया है, उस ओहदे का तकब्बुर ना कीजिए अल्लाह के लिए। अल्लाह कल पूछेगा, ये ओहदा तुम्हें दिया गया था, तुमने ये ओहदा निभाया नहीं निभाया। अल्लाह के लिए आजिज बन जाइए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ये ओहदा संभालने की मेरे अंदर तू ताकत अता फरमा। सुभान अल्लाह। तकब्बुर ना कीजिए, वक्त नहीं है इसके ऊपर मुझे बात करने के लिए। अल्लाह हमारे सारे जिम्मेदारों को, नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू ज़र गफ्फारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को सामने बिठाकर कहा, अरे अबू ज़र, मैं अपने आप से जितनी मोहब्बत करता हूं, तुझसे भी उतनी मोहब्बत करता हूं। 2 लोगों पर भी अगर तुझे अमीर बनाया जाए, नहीं बनना। तेरे अंदर वो सलाहियत नहीं है। अगर किसी के अंदर सलाहियत नहीं है, मेरे भाइयों, तुम्हारा एक भाई तुमसे कह रहा है, अल्लाह के लिए ओहदे कबूल ना करो, अल्लाह के लिए मनसब कबूल ना करो, काम करो। काम करने के लिए ओहदा कबूल करना जरूरी नहीं है मेरे भाइयों, ये दूसरी चीज है। अल्लाह हमें इससे बचने की और इसका हक अदा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। 2, तीसरा माल है। उलमा कहते हैं अल्लाह ताला इसके भी गुरूर से हमें बचा के रखे, माल के तकब्बुर से अल्लाह हमें बचा के रखे। अगर किसी को माल बढ़ाना है, कारोबार बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? माल की बात आ रही है, ये बोल के आगे बढ़ते हैं। 5 ही मिनट हैं, आप गिनते रहिए। कांटा 12 पर आएगा, करंट जाए तो कैसा जाता हूं ऐसा चला जाऊंगा मैं इंशाल्लाह, धुआं पड़ के निकल जाऊंगा इंशाल्लाह, उतना ही आपको सताऊंगा। 12 पर बड़ा कांटा आने दीजिए इंशाल्लाह, मुझे उतना ही टाइम दिया गया है जी।
اگر اپنا مال بڑھانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ذرا بولو نا جی، صدقہ و زکوٰۃ دینا پڑے گا. سبحان اللہ. میں اللہ کے رسول کی حدیث پڑھتا ہوں انشاءاللہ. نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ. سبحان اللہ. جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو اللہ اس کے رزق میں برکت دے. کس میں؟ کس میں؟ بنگلور کو کبھی جاؤ نا تو حسنات کالج ہے، ایک یتیم خانہ ہے، حسنات کالج ہے، ایک مسجد نور، تینوں ایک ہی جگہ پر ہیں. ایک ہفتہ پہلے یا 2 ہفتے پہلے نکاح پڑھایا. حسنات کالج کے ذمہ دار میرے پاس آئے، وہ سارے کیمپس کے، بولے کسی زمانے میں یہ کیمپس 12,000 میں خریدے تھے. کتنے میں؟ آج اس کی قیمت 2,000 کروڑ ہے. آنکھ کھول ڈالے پورے جی، سارے لوگ آنکھ کھول دیے. اس نے مجھ سے کہا سبحان 12,000 میں ایک تمل والے سے لیے تھے، آج اس کیمپس کی قیمت شہر بنگلور میں 2,000 کروڑ. یہ ہے برکت. برکت کو بولنے کے لیے مثال دیا ہوں. یہ ہے برکت جی. جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو اللہ اس کے رزق میں برکت دے، عمر میں برکت دے. کس میں؟ لمبی عمر ہے، بیماریاں نہیں ہیں. حضرت تمہاری عمر 70 سال، شوگر بھی نہیں، بی پی بھی نہیں. جی ہاں، لمبی عمر ہو، بیماریاں نہ ہو، اللہ عمر میں برکت دے. کتنی چیزیں ہوئی. اللہ کے رسول یہ ایک کام کرو اللہ یہ 2 چیزیں تمہیں دے گا. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ نبی کی بات پر یقین ہے، اللہ کے رسول کی بات پر یقین ہے. فلیصل رحمہ، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو، رشتہ داری کو جوڑو. اللہ عمر میں بھی برکت دے گا، اللہ رزق میں بھی برکت دے گا. مالداروں کے لیے مال کی بات آئی، اس کے علاوہ حسن کا اور بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے میرا وعدہ ہے، وقت میرا الحمدللہ ختم ہو چکا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی تواضع کی زندگی اللہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی حسن اخلاق کی زندگی اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو باتیں ہم نے سنی ہے اپنے انداز میں ہم نے سنی ہے، اللہ اس میں اگر کچھ غلط ہوا ہے اللہ اسے معاف فرمائے. جو اچھی باتیں ہیں اللہ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اللہ سے ڈرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ایک اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. آمین بولو نا. جی ہاں، نوجوانوں سے سب سے گزارش ہے، اتنی دیری بیٹھ گئی کہ تب ذرا خود بیٹھ جاؤ نا. ایک 4-5 منٹ 10 منٹ رہے گا، کاروائی ختم ہو جائے گی. جی آپ انشاءاللہ 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں اپنی جگہ پر انشاءاللہ تعالیٰ. جی جہاں بیٹھے ہیں بیٹھ جاؤ میرے بھائی، میرے دوست، میرے ہمدم، بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بیمار کو اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. خاص کر یہ دعا کرو اللہ سب سے بڑی بیماری شرک کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہر مسلمان کو بچائے. دل سے دعا کرو اللہ یہ شرک کی نحوست سے ہر مسلمان کو بچائے. اس کے بعد بدعت کی بیماری ہے، اللہ اس بیماری سے میرے ہر مسلمان کو بچائے. اللہ قبر پرستی سے بچائے. اللہ تعالیٰ سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ایسے عمل کی توفیق دے اللہ اس سے راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.